بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس ٹی وی چینل میں آپ کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ ایک بکاری نے ایک بزرگ کے سامنے 10 سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا بکاری، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اگر میں ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ بکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بکاری نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائی۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بکاری گیا، وہ جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، اگر تم چلے جاؤ 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بکاری چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ کی وجہ پوچھی تو بکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ پرائز بانڈ سنبھال لیا تھا، آج وہ بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو اور یہ رقم اسے واپس کر دو اور اس کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بکاری کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک بکاری کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ بکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس، وہاں کمپنی رجسٹر کروائی، بکاری کو 50% کا حصہ دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا، بکاری کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور بکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت بکاریوں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں اب کلرک اور بکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی، یہ آج تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، غیر محتاط بھی ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت و عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لیجیے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات ہزار سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ اہل دل فراخ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے درباروں پر ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے ہیں اور بادشاہ مال و متاع لے کر ان کی دربار گاہ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔